بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ تطفیف جو 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، ویل للمطففین، اس کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، اور گزشتہ 2 لیکچرز میں، 2 ویڈیوز میں تطفیف کے بارے میں کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس کے سلسلے میں جو کفار کی عادت تھی، جو ایک انسان کے نفس کا مزاج ہے، اس کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی. اور پھر سجین اور علیین کے تعلق سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو قرآن کا ایک عمومی مزاج ہے، قرآن کا ایک عمومی طریقہ ہے کہ وہ نیکوں اور بدکاروں، جنت والوں اور دوزخ والوں، کامیاب ہونے والوں اور ناکام ہونے والوں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والے اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والوں کا تقابلی انداز میں ذکر کرتا ہے، مقابلہ کر کے دکھاتا ہے کہ 2 کردار ہیں، ان دونوں کرداروں کی نمایاں یہ صفات ہیں، اور ان صفات کے نتیجے میں، ان اعمال کے نتیجے میں یہ ان کے 2 انجام ہیں. تو 2 کردار اور 2 انجام، یہ قرآن جو ہے ہم کو جگہ جگہ بتاتا ہے. اسی طریقے سے سورت کے اندر فجار اور ابرار کا تقابل دکھایا گیا ہے. فاجر کہتے ہیں ایسے گنہگار کو، ایسے اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو کہ جو کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. فاجر کی جمع فجار، بدکار، خراب کردار کے لوگ، گناہ میں زندگی گزارنے والے لوگ. اور ابرار ہے بر کی جمع، بر سے بار بنا، بار کی جمع ابرار، نیک وکار، نیکی کرنے والے. کیونکہ گزشتہ سورت کے اندر ان فرشتوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ جو انسانوں کے نامہ اعمال لکھتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرام کاتبین ہے جو ہر وہ چیز کا انہیں علم ہوتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو تم کچھ کہتے ہو، وہ نامہ اعمال میں اس کو ریکارڈ کر لیتے. یہ نامہ اعمال کہاں رکھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں اس صورت کے اندر تاکید کی گئی کہ بدکاروں کا جو نامہ اعمال ہے اس کو سجین کہا گیا، یا اس نامہ اعمال کے رکھنے کی جگہ کو سجین کہا گیا، یا ایک قول کے مطابق کہ ان فجار کی روحوں کو رکھنے والی جگہ کو سجین کہا گیا، جس کا تذکرہ پچھلے ویڈیو کے اندر آیا تھا. نیکوں کے نامہ اعمال کو جہاں رکھا گیا، یا نیک حضرات کی روحوں کو جس مقام پر رکھا گیا، اس کو علیین کہا گیا ہے، جس کا یہاں تذکرہ آ رہا ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. کلا، بے شک، ان کتاب الابرار، نیکوکاروں کے نامہ اعمال، نیکوکاروں کے اعمال کی، کرتوت کی، ان کی زندگیوں کا ریکارڈ علیین میں رکھا ہوا ہے. اب آگے علیین کے تذکرہ قرآن اسی انداز میں کر رہا ہے کہ جس انداز میں قرآن اہمیت جتانے والی، کسی بھی چیز کی اہمیت جتانے والے انداز میں جو قرآن گفتگو کرتا ہے کہ وما ادراک ما علیون. لیکن سجین بنا ہے سجن سے، جس کا
مفہوم لغوی پستی کی طرف، تنگی کی طرف، گھٹن کی طرف ہے نا، گھٹنے والی چیز، بند ہونے والی چیز، قید ہو جانے والی چیز، اور علی ہے علو سے بلندی کی طرف جانے والی چیز. تو بلند ہونا، بلندی، کشادگی، رفعت، اونچائی، یہ ابرار کی کتاب کے ساتھ کہا گیا، اور پستی اور ذلت اور قید اور مقید اور گھٹن اور تنگ جگہ یہ فجار کے لیے کہا گیا. تو کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک ابرار نیکوکاروں کی کتاب ہے. بر کہتے ہیں نیکی کو، ہے نا. پھر ایک ایسا لفظ ہے کہ نیکی کیا ہے؟ انشاءاللہ کسی وقت موقع ہوگا تو سورہ بقرہ کی اس آیت کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ جس کو آیت البر کہا جاتا ہے نا. قرآن میں آیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر. اللہ فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی ظاہری مظاہر میں کہ تم ایسے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ یہاں باندھ لو کہ یہاں باندھ لو کہ یہاں باندھ لو. یہ نیکی، سارا نیکی کا دار و مدار، سارا نیکی کا اعتبار اس میں نہیں ہے کہ تم چہرہ مشرق کی طرف کر لو کہ مغرب کی طرف کر لو. آگے اللہ نے بتایا کہ نیکی کن کن چیزیں میں نیکی شامل ہے. نیک وکار ہونے کے لیے، ہم بر کرنے کے لیے، اور بر کرنے والے کو بار کہیں گے، اور بار کی جمع ابرار ہوگی. اور قرآن نے سے پہلے والی صورت میں بھی کہا ان الابرار لفی نعیم. قرآن نے کتنی جگہ کہا کہ ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، انعام کی زندگی میں ہوں گے، مست مزوں میں ہوں گے. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ جو حقیقت میں یقین کرے، واقعی میں جو ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، جو واقعی اللہ پر یقین کرتا ہو، آخرت پر یقین کرتا ہو، فرشتوں پر یقین کرتا ہو، نبیوں پر یقین کرتا ہو، یہ ہے نیکی. زبان سے ایمان لانا نہیں، ایمان کا دعویٰ کرنا نہیں، واقعی جو نیکی، جو ایمان یقین رکھتا ہو اپنے دل سے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور دیتا ہو اپنا مال. وَآتَى الْمَالَ ہے نا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور مال دیتا ہو، دیا ہو، ہے نا، خوب دیا ہو جس نے مال کو، ہے نا، عَلَى حُبِّهِ، مال کی چاہت کے باوجود. قرآن نے ہمیشہ مال خرچ کرنے کے ثواب کو اس وقت بتایا ہے جب مال کی چاہت ہو. ایک شخص اپنی زندگی کے، کیریئر کے، عمر کے اس مقام میں پہنچ جائے کہ جہاں پیسے کی اب کیا ہے، کروڑوں روپے بینک میں بھرے ہیں اور اپنا 1 روپیے کا خرچہ نہیں، مرض الموت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاسپٹل کے ICU میں ایڈمٹ ہے، آج شام یا کل صبح کب فوت ہو جائیں، اب صدقہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ثواب اس کا بھی ملے گا، ثواب اس کا بھی ملے گا، لیکن شان جو ہے بر کی وہ کیا ہے کہ علی حبہ، ابھی جوان ہوں، ادھیڑ ہوں، بچوں کا مستقبل سامنے ہے، کمانے کی امنگ ہے، مستقبل کو سنوارنے کی نیت ہے، لیکن مال کو خرچ کر رہا ہوں. کہاں دے رہا ہوں؟ ذوی القربى، رشتہ داروں کو دوں، والیتامی، یتیموں کو دے، والمساکین، مجبوروں کو دے، وابن السبیل، مسافروں کو دے، والسائلین، اور مانگنے والوں کو دے، وفی الرقاب، اور غلاموں کو، گردنوں کو آزاد کرانے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ کہ جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اس وقت جب وہ عہد کر لیا کرتے ہیں. واحدہ، اگر آپ صرف اس ایک پوائنٹ پر غور کرتے رہیں اور ہمارے معاشرے کو اس آئینے میں رکھتے ہیں کہ وہ الموفون بعہدہ، عہد کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چاہے چھوٹا وعدہ ہو کہ بڑا وعدہ، کوئی چھوٹا عہد و پیمان ہو کہ بڑا عہد و پیمان، ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کو خود سمجھ آ جائے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ،
اور صبر کرنے والے، ڈٹے رہنے والے، برداشت کرنے والے، جھیل جانے والے، فی البأساء تنگی کے اندر، والضراء بیماری اور کمزوری کے اندر، وحین البأس اور اس وقت کے جب جنگ ہو، اس وقت کے جب ہے نا آمنا سامنا ہو جائے، اولئک هم المتقون، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے، یہ ہیں کھرے لوگ، یہ ہیں نیکی کا سچا دعویٰ کرنے والے، یہ ہیں نیکی کے اصل حقدار، اور یہی ہیں متقوی والے۔ تقوی کی تعریف پوچھئے تو یہی آیت تقوی کی تشریح کر رہی۔ تو ان کتاب الابرار، بے شک نیکوکاروں کے نامہ اعمال، ان لوگوں کے نامہ اعمال کہ جو ابھی مذکورہ آیت کے اندر جو زندگی گزارتے، جو اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ انسانیت کی ہمدردی ان کے اندر ہوتی ہے نا، قرآن کے عقیدے پر ان کو یقین ہوتا ہے، انسانوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے، فرائض و واجبات کو وہ پورا کرتے ہیں، عہد و پیمان کے سچے اور کھرے ہوتے ہیں، اور اپنے اصولوں میں، اپنے عقیدے میں، اپنی کوالٹیز میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، اس کے راستے میں آنے والی ہر پریشانی کو جھیلتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ ان نیکوکاروں کی کتاب کہاں ہوگی؟ لفی علیین، بے شک بلندیوں میں، علیین میں ہوگی، بلند مقام پر ہوگی۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیون کیا ہے؟ یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے، یہ اسلوب بیان ہے، اور یہ خاص ایک طرز کلام عرب ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کو جتلانا ہو تو کہا جائے بھئی تم کیا جانو، تم اگر سوچنا چاہو بھی تو تم سوچ نہیں سکتے، تمہاری فہم کی، تمہارے احساسات اور ادراکات کی رسد وہاں تک نہیں ہو سکتی، اس کو پہچان نہیں سکتی۔ کہا کہ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، قارعہ کیا ہے اور تم کیا جانو گے، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، حاقہ کیا، وما ادراک، اور تم کیا جانو کہ حاقہ کیا ہے۔ تو یہ عرب کا خاص، یہ خاص قرآن کا انداز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ غور کرنے کا ہے کہ جتنے آخرت کے احوال ہیں، جتنے بھی غیب کے حالات ہیں، چاہے وہ روح ہو، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ آسمانوں کی اور ملائے اعلیٰ کی خبریں ہوں، ہے نا، چاہے وہ ملکوت اللہ کی بات ہو، چاہے وہ عرش کا تذکرہ ہو، ہے نا، جنت و دوزخ کی بات ہو، عذاب قبر کی اور عالم برزخ کی بات ہو، ہے نا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے حالات ہو، میدان حشر ہو، پل صراط ہو، آخرت کا میدان عرصات، حشر کا میدان ہو، جنت و دوزخ ہو، جنت کی اور جہنم کی زندگیاں ہوں، یہ تمام باتیں غیب کی باتیں ہیں۔ یہ اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں جس کے حالات اس دنیا جیسے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں جو ہم محسوس کرتے ہیں، اس دنیا میں جو کچھ ہم سوچتے ہیں، جتنی معلومات حاصل کرتے ہیں، وہ ہم ان حواس خمسہ سے، ہے نا، سینس آرگن سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ جتنے ہمارے سینس آرگنز، حواس ہیں، یہ مادی ہیں، ہے نا، آنکھ سے دکھتا ہے، کان سے سنائی دیتا ہے، اور ان تمام معلومات کو پروسیس کر کے ہمارا دماغ تخیل پیدا کرتا ہے نا، ہم امیج کرتے ہیں۔ اب یہ تخیل کی صلاحیت، یہ تفکر کی صلاحیت انسانوں کی اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنی اپنی روحانی قوت کے اعتبار سے، اپنی اپنی علمی قوت کے اعتبار سے، اپنے اپنے نالج اور مطالعے کی وسعت کی بنیاد پر الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک مریض کے زخم کو دیکھ کر ایک عام انسان سوچتا ہے کہ ارے بھئی یہ تو بڑا گہرا ہے۔ ایک تجربے کار آدمی اس کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ اس میں یہ ہوگا۔ ایک ماہر ڈاکٹر اس کو دیکھ کر سوچتا ہے، ایک اس سے بھی زیادہ ماہر سرجن اس زخم کو دیکھ کر اس کے اندر تخیل پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو ایسے پس پڑ سکتا ہے، اس میں تو ایسا ہو جائے گا، اس میں تو اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی معلومات کی وسعت اور مطالعے کی گہرائی کے اعتبار سے تخیل اور تفکر میں عمق، گہرائی اور وسعت و بیرائی آ سکتی ہے۔ لیکن بہرحال
وہ جتنا بھی تخیل و تفکر ہوگا وہ مادی حواس کی معلومات کی بنیاد پر ہوگا، ہے نا۔ اب اس مادی معلومات کی بنیاد پر تخیل کرنے والا دماغ کتنی ہی کیوں نہ اعلیٰ فکری پرواز کا حامل کیوں نہ ہو جائے، اس دنیا کی حالات کو صحیح تصور نہیں کر سکتا، ان حالات کا صحیح تخیل نہیں کر سکتا، ان حالات کی صحیح حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جو غیب کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بارے میں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال بشر، کہ جنت کی نعمتیں، جنت کے انعامات، جنت کی حقیقت کیا ہے کہ جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کا کبھی سنا نہیں، اور کسی دماغ اور تخیل نے اس جیسے کے بارے میں کبھی سوچا نہیں۔ کیونکہ ہم سوچتے کا پہلے کسی نظیر پر، ہم کسی کھنڈر میں، ہم کہیں جاتے ہیں، آثار قدیمہ میں جاتے ہیں، ہم کسی، ہے نا، وہاں ہم کوئی قلعہ اور محل دیکھتے ہیں، اس کھنڈرات کو تخیل کرتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم ہوگا۔ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی دربار شاہی، تو ہم تصور کرتے ہیں کہ یہاں دربار کیسے لگتا ہوگا، یہاں ایسے سجاوٹ ہوتی ہوگی، یہاں ایسے تخت طاؤس رکھا ہوگا۔ کبھی ہم فوٹوؤں میں دیکھتے ہیں، کبھی ہم ڈرائنگ میں دیکھتے ہیں، اور تو اس کے نتیجے میں تخیل کرتے ہیں۔ لیکن ایسی چیز کہ جس کی نظیر کبھی ہم نے دیکھی ہی نہیں، جس کی نظیر اس وجود میں موجود ہی نہیں، اس کے بارے میں ہم تخیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے صرف ان حقائق پر ایمان لانا، ان پر یقین کرنا ضروری ہے، اور وہ ہمیں کیوں بتائے گئے ہیں اس تخیل کو ہمارے دل و دماغ میں آنا چاہیے۔ لہٰذا علماء نے اس مقام پر کہا کہ یہاں باری تعالیٰ ہم کو صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہے کہ بدکاروں کے نامہ اعمال سجین میں ہیں، ان کی روحیں قید خانے کے تصور میں ہیں، اور ابرار کے نامہ اعمال بلندی پر رکھے ہیں، ان کی روحیں کشادہ اور کھلی جگہ کے اندر، پرفضا ماحول کے اندر، گھٹن اور قید سے دور ہیں، اعلیت کے جنت کے قریب۔ جنت اور آسمان بلندی کی علامت ہے، وہ پستی جو ہے وہ قید خانے کی ہے نا، ذلت کیا ہے۔ تو فجار کی کتاب کے ساتھ پستی کا تصور، اور ابرار کی کتاب کے ساتھ علیین کا تصور۔ تو وما ادراک ما علیین، اور علیین کوئی ایسی معمولی سی چیز نہیں ہے، تم کیا جانو کہ علیین کیا بات ہے، کیا مقام ہے، کیا بلندی ہے، کیا چیز ہے۔ کیا ہے علیین؟ کتاب مرقوم، ہے نا، نشان زد کتاب ہے۔ وہاں بھی آیا تھا کہ کتاب مرقوم ایسی کتاب ہے کہ جس پہ علامتیں لگی ہوئی ہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھ کر ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ علیین ہے۔ اس میں ابرار کے نیک نامہ اعمال ریکارڈ، یہ ابرار کا فولڈر ہے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر مرقوم کا بتایا تھا کہ ایسا نشان کہ جو پہچان کی دلالت کرتا ہو، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بھئی بارکوڈ کوڈ اسکین کیا، سارا ریکارڈ سامنے آیا ہے نا۔ تو کتاب مرقوم، بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مطلب مستور، لکھا ہوا، بعض علامت ہے نا، کہ جس پر یہ علامتیں ہیں، کھول کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بشاشت، اس کا رنگ، اس کی خوشیاں، اس کا انوار، اس کے ارد گرد کا سرور، ہے نا، اس کی واہ واہی، آہا واہ واہ کیا بات ہے نا، کہ پورے فضا، پورا ماحول اس کی ابرار کی کتاب ہونے کی گواہی دے رہا ہے، کتاب مرقوم۔ اب اس کی ایک اور تعریف بتائی جا رہی ہے کہ یشہدہ المقربون، اللہ کے مقرب فرشتے ہے نا، وہ اس کے گواہ ہیں۔ یشہدہ المقربون، مقرب کہ جو قریبی، والملائکۃ المقربون، قریبی فرشتے، فرشتوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، تو اعلیٰ مقام کے جو فرشتے ہیں، صف اول کے جو فرشتے ہیں، جو مقام کے اعتبار سے اللہ کے بہت قریب ہیں، قرب کا مقام جن کو حاصل ہے، جن کو ملائے اعلیٰ میں رسائی حاصل ہے، ایسے مقرب اور معزز فرشتے اس کتاب کے گواہ ہیں۔ کتاب پہ گواہی لکھی جاتی ہے نا، وہ ان کی کسٹڈی میں وہ کتاب ہے نا،
وہ ملأ اعلیٰ کے نور سے، ہے نا، مقرب فرشتوں کے انوار کے تحت جو ہے وہ کتاب موجود ہے۔ اب یہاں سے جو ہے ابرار کی نعمتوں کا اور نیکوکاروں کی زندگی اور نیکوکاروں کی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لفی نعیم، نعمتوں میں ہوں گے، انعام اور اکرام کی زندگی میں ہوں گے، ہے نا۔ یہ جو کچھ قرآن کے اندر اور جو کچھ احادیث مبارکہ کے اندر جنت کے تعلق سے آیا ہے، جنت کی نعمتوں کے تعلق سے، جنت کی خوبیوں کے تعلق سے آیا ہے، وہ سب اس نعیم کے اندر پنہا اور پیوست ہے نا۔ جگہ جگہ قرآن نے جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، انہی میں سے ایک مقام یہ ہے۔ تو ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی مکے کے اس دور میں کہ جس وقت مسلمان زبردست آزمائشوں کا شکار ہیں، کافروں کے ظلم و استبداد کا شکار ہیں، اور اسلام کی لیے قربانیاں دے رہے ہیں، زندگی کی جس کو کہا جاتا ہے کہ ضروریات زندگی سے محروم ہے، منیمم اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ بھی ان کو نصیب نہیں ہو رہا، معاشرے میں کوئی عزت نصیب نہیں ہو رہی، امن و سلامتی نصیب نہیں ہو رہی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ایسی زندگی کا بدلے میں ایک ایسی زندگی کا وعدہ فرما رہا ہے کہ جس کا نام ہی نعیم ہے، نعمت کی زندگی۔ اب اس نعمت کی زندگی کا تصور دیکھیے کہ ساری نعمتیں، ساری آرائشیں، سہولتیں میسر ہیں، اور اللہ علی الارائک ینظرون، علی الارائک، اریکوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اریکہ کہتے ہیں عربی زبان میں مسند کو، ہے نا۔ دیکھیے ایک تو ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی بھی تخت لا کر رکھ لیجئے، بہترین مسیری رکھ لیجئے، اچھا سا ایک صوفہ خرید کر رکھ لیجئے، اور ایک یہ کہ کوئی عہدے کی سیٹ ہو، تو اریکہ کہا جاتا ہے اس مسند کو، اس سیٹ کو کہ جو کسی عہدے اور مقام کے لیے ملتی، یا اریکہ اس نشست کو کہا جاتا ہے کہ جو صاحب مکان، کوئی بہت بڑا سارا محل ہو، ہے نا، بڑی سی کوئی جاگیرداری ہو، اور اس جاگیر پر اس کا جو مالک جہاں بیٹھتا ہے جس پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا، ہے نا، تو اریکہ آرائک کہتے ہیں ایسے پلنگوں کو، ایسی چارپائیوں کو کہ جن میں آس پاس سے جو ہے نا وہ سپورٹ لگی، ہتھوے لگے، جیسے چھوٹے بچوں کی کوٹ ہوتی ہے اس انداز سے جو بنا ہوتا ہے، حجر ہے نا، جس کو کٹھولا کہا جاتا ہے بچوں کو بیٹھانے کا، پالنا، تو وہ جس طریقے سے بنا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں جس وقت قرآن نازل ہوا ہے عربوں کی یہاں، جس طریقے سے آج کل آرام دہ صوفے ہوتے ہیں، ہے نا، ٹکنے کے اور بیٹھنے کے، ٹیکا لگانے کی اس میں جگہ ہوتی، تو نشستوں پر بیٹھے ہوئے، علی الارائک، نشستوں پہ بیٹھے ہوئے، ینظرون، دیکھ رہے ہو۔ یہ ایک عجیب تصویر کشی ہے کہ انسان جب اپنی جو اس کو ایک تمنا ہوتی ہے، کسی شخص کو کوئی تمنا ہوتی ہے کہ بھائی میں اس طریقے کا ایک مقام حاصل کروں، ایسا میں ایک مقام حاصل کروں۔ جب کوئی شخص کسی بڑے عہدے پر بیٹھتا ہے، اپنے آفس میں جاتا ہے، اپنے کسی دربار میں جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے، اس نشست پر بیٹھتا ہے، اس کے ارد گرد اس کے ملازمین بیٹھتے ہیں، تو ینظرون، دیکھتا ہے کہ کیسا لگ رہا ہوں میں، ہے نا۔ اپنی اس محنت کے نتیجے میں حاصل ہوئے مقام کو انسان بڑے تشکر کی نگاہ سے، تعجب کی نگاہ سے، پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے نا۔ تو علی الارائک ینظرون، اپنی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے اپنی نعمتوں کو، اپنے مقام کو دیکھ رہے ہو۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ، تعرف فی وجوہہم، تم جان لو گے ان کے چہرے پر، نظرۃ النعیم، نعمت کی تراوٹ۔ نظرہ کہتے ہیں خوشی سے، نعمت سے، راحت سے چہرے پر جو تر و تازگی ہوتی ہے نا، خوشی کی۔ دیکھیے چہرہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انسان کے جسم کا حصہ بنایا ہے
کہ جو خالی اس کی شخصیت کا، خالی اس کا انٹروڈکشن، اس کی پہچان ہی نہیں ہے کہ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ پہچان جاتے ہیں نا، آئیڈینٹی کارڈ پر صرف اتنا فوٹو لگتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب یہ فلاں کا آئیڈینٹی کارڈ ہے. تو یہ میرا چہرہ، ہمارا چہرہ خالی ہماری شخصیت کا، ہمارے نام کا ہی پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ چہرہ جو ہے ہمارے تخیلات کا، ہمارے تاثرات کا بھی اظہار کر دیتا ہے نا. اگر نگاہ والا شخص ہے تو وہ چہرے سے انسان کی خوشی کو، غمی کو، ناراضگی کو، پسندیدگی کو، ناپسندیدگی کا احساس کر سکتا ہے. یہ چہرہ خوشی اور غم کا صاف واضح اعلان کر دیتا ہے نا. اسی لیے تعرف فی وجوہہم، تم پہچان لو گے ان کے چہروں پر نظرۃ النعیم، نعمت کی تازگی، نعمت کی تراوٹ، نعمت کا مزہ، لطف کے اثرات، رضامندی کے اثرات، مزوں کے اثرات ان کے چہرے پر، خوشی و تراوٹ کی چمک، خوشی کی بشاشت ان کے چہروں پر نظر آ رہی. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، وہ تم ان کے چہروں پر نعمتوں کی نظرت کو، نعمتوں کی تراوٹ کو محسوس کر لو گے، دیکھ لو گے. یسقون من رحیق مختوم، یسقون سقا پلایا جائے، یسقون من رحیق مختوم، پلایا جائے گا ان کو رحیق مختوم. قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ مختلف مقامات پر اہل ایمان کو جنت میں جو شراب پلائی جائے گی، شراب سے مطلب مشروب، جو پینے کی چیز پلائی جائے گی، اس کے بارے میں مختلف تصویر کشیاں ہیں. کیونکہ یہ پینا اور پلانا، یہ شراب نوشی جو ہے وہ عرب کے معاشرے میں بڑا ایک لطف کا اور مزوں کا اور فارغ البالی کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شراب نوشی کے لیے جیب میں کچھ وزن ہونا چاہیے، اور شراب پینے والا تو شراب پی کر راحت کرتا ہے، کوئی کمانے کے لیے مزدوری تو کرتا نہیں. تو یہ ایک عیش و عشرت کی، بادشاہوں کی زندگی ہے کہ اعلیٰ قسم کی شراب پی ہے نا، باغات کے اندر، نعمتوں کے اندر ہے نا، کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ خوشحالی، بالکل بے فکری کی زندگی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی فکر نہیں ہے نا. اس کا تصور تھا عرب کی اس بادیہ کی زندگی میں، اس ریف کی زندگی میں، اس روم کے اور ایران کے جو شہنشاہوں کو دیکھ کر آتے تھے. تو یہ پینا پلانا انسانی معاشرے میں بڑا ایک ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے. اسی لیے قرآن پاک نے ہر جگہ جنت کے تذکرے میں جنت کی شراب کا تذکرہ ضرور کیا ہے. تو کہا کہ یسقون من رحیق مختوم، پلایا جائے گا ان کو رحیق، اعلیٰ قسم کی شراب، بڑی اعلیٰ قسم کی پینے والی چیز پلائی جائے گی. مختوم، ختم کہتے ہیں مہر زدہ، جس پر مہریں لگائی گئی. ختم کے مطلب دو ہیں. ایک ختم کا مطلب ہے کہ جن کے گلاسوں پر ختم لگا ہو. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اسٹائل جب ہوتا ہے، لگزری جہاں ہوتا ہے، تو وہاں بہترین جو ہے پیالے جب لائے جاتے ہیں تو ان کے اوپر کور ڈلا ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو پینے کی چیز ہے وہ کسی کچرے سے، کسی چیز سے متاثر نہ ہو. تو ختم من ختامہ مسک، مسک یہ اعلیٰ قسم کی خوشبو کا ایک نام ہے. خاص طور سے عرب مسک کو سب سے بہترین جو ہے عطر اور خوشبو، سب سے قیمتی خوشبو تصور کیا کرتے ہیں. تو جہاں کی خوشبو کا اعلیٰ تصور، قیمتی خوشبو جو ہے وہ اس کا مسک ہو، وہ اس کا ختام ہوگی، وہ اس کی کورنگ ہوگی، وہ اس کا ہے نا گلاسوں پر لگی ہوگی تاکہ ہاتھوں کو اٹھائیں تو خوشبو آئے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ختام کہتے ہیں کسی چیز کے خاتمے کو، اختتام کو، اینڈ کو. مہر عام طور سے ختم جو ہے مہر کو کہتے ہیں. مہر کہاں لگائی جاتی ہے؟ لیٹر کے اندر جہاں میٹر ختم ہوتا ہے وہاں مہر لگائی جاتی ہے. تو ختامہ مسک،
اس کا اختتام مسک ہوگا، کہ جب اس کے گھونٹ کو پیئیں گے تو گھونٹ کے اختتام پر وہ مسک کا خوشبو اور مسک کا بھپکا، یہاں کی شراب میں بو ہوتی ہے، پینے والے کو تو جتنی آئے اس کے کئی دور تک پینے والوں کے پاس سے اڑتی ہے، جہاں پی جاتی ہے وہاں سے اڑتی ہے، جہاں اس کی پیالے اور بوتلیں پھینکی جاتی ہیں وہاں سے اڑتی ہے، جہاں وہ بنائی جاتی ہے اس پورے علاقے میں سڑان کے بھپکے اڑتے ہیں۔ جنت کی مشروب کے بارے میں کہا جا رہا ہے ختامہ مسک، کہ جس کے ختم ہونے پر ہے نا، جس کے گھونٹ کے ختم پر مسک کا مزہ، مسک کی خوشبو کا نفحہ ہے نا، مسک کی خوشبو آتی ہے نا۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، بس وفی ذالک یہ ہے کہ یتنافس المتنافسون، کہ جس پہ ہوڑ لگانے والوں کو ہوڑ لگانا چاہیے، یہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگانا چاہیے، یہ ہے کہ جس میں ہمیں اور آپ کو کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ ابھی تھوڑا سا یہاں جنت کا تذکرہ اور شراب کا تذکرہ مزید باقی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک مضمون اور آ رہا ہے کہ کافر اور مومنین کے درمیان جو کشمکش چل رہی تھی، تو اس میں جو مسلمان بھگتتا ہے، جو برداشت کرتا ہے، جو سہتا ہے، یہ رائے گا نہیں جاتا، اس کا بدلہ قیامت کے دن ملتا ہے، اور ظالموں سے قیامت کے دن اس کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اس بات کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔